گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 8 جنوری 2016 27 ربیع الاول 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ خالق ارض و سما کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اس نامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے، کہ ہم خوب ذکر کر لیا کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کے ذکر میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو خود بخود ہی سنوار دیں گے۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ ہمارا آج کا درس نمبر، ہماری کلاس درس ہماری اس سے پہلے 106 کلاسز ہو چکی ہیں، آج ہماری کلاس نمبر 107۔ مبارک کے مستحق ہیں جو پہلے درس سے ہی ساتھ شامل ہیں، ان کی 107 کلاسیں ہیں۔ ایسے بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، طالب علم ہیں، آپ اس قافلے میں داخل ہو جائیں، اس کا سارا طریقہ بعد میں ہم بتاتے ہیں۔ اور آج کا موضوع ہے شیخ ابو حازن مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ماں کی خدمت۔ بہت زبردست آج کا درس ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 184 پر بڑی خوبصورت اس کی کشف المعجوب میں وضاحت کیا۔ میں تھوڑا سا اس کو لب لواب آپ کو بتاتا چلوں، پھر ہم نے آج اپنا میلاد کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر لفظ لفظ اس کو پڑھنا ہے، پھر کتابیں تقسیم ہوں گی اور پھر دعا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ ہر لائن کے بعد کہتے ہیں توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اب میں نے تقریباً درس نمبر 7 یا 8 ہے توفیق پہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہوئی ہے۔ درس نیٹ سے ہی آپ لے سکتے ہیں، درس نمبر 7 ہے یا 8 ہے، تقریباً 2 سال پہلے کا۔ توفیق کا باقاعدہ ایک موضوع ہے پورا۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری مدد و نصرت فرمائے انبیاء اور اولیاء کے صدقے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حازن رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا مال یہ ہے اللہ سے راضی رہنا، لوگوں سے بے نیاز رہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے راضی رہنا، لوگوں سے بے نیاز رہنا۔ یاد رکھیں جو اللہ سے راضی ہو جائے گا لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبصورت قول کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے، وہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو حازن رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص ملنے، کوئی بزرگ ملنے آئے تو آپ سوئے ہوئے تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ماں کی خدمت کے متعلق یہ آئے گا، آگے درس کا نام ہے شیخ ابو حازن مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ماں کی خدمت۔ ان سے کوئی بزرگ ملنے آئے تو شیخ ابو حازن مدنی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بولا کریں مجھے پتا لگے کہ آپ بھی جاگ رہے ہیں، سو رہے تھے آپ۔ تو ان بزرگوں نے انتظار کیا، جیسے ہی شیخ ابو حازن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے فرمایا مجھے ابھی سرور کائنات کی زیارت ہوئی ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حکم فرمایا، کن کے لیے؟ جو بزرگ آئے ہوئے تھے، آپ واپس چلے جائیے، ماں کی خدمت کیجیے، یہ حج سے زیادہ افضل ہے، حج سے زیادہ افضل ہے، حج سے زیادہ مقدم ہے۔ اس پہ زیادہ تو ویسے کرنی بھی آپ کو یاد آ جائیں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہ حاضر ہو سکے، ماں کی خدمت بھی ان کے ہاں ایک گزر تھی۔ یہ پھر حاصل کلام میں ماں کی خدمت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو میلاد شروع ہوا تھا، اس کا ایک درس سفر میں ہوا، پھر ایک درس 6 ربیع الاول کو ہوا، پھر ایک 13 ربیع الاول کو ہوا، پھر ایک 20 ربیع الاول کو ہوا، آج 27 ربیع الاول ہے۔ آج ہمارا میلاد کا 5واں درس ہے۔ میلاد کا مہینہ ختم ہوا ہے، میلاد نہیں ختم ہو سکتا، ذکر مصطفیٰ نہیں ختم ہو سکتا۔ بدلو بدلو بدلو، اگر کسی نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اس نے دل سے میلاد نہیں منایا۔ یہاں 10 میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میں بیٹھ کے میلاد منانے والوں، میں نے میلاد کو قرآن سے بھی ثابت کیا، اللہ نے منایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس کے بعد انبیاء کو اللہ نے حکم دیا کہ ذکر کریں میرے مصطفیٰ کا۔ اس کے بعد سرکار کریم اب پیر کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد خود منایا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں میلاد منایا گیا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت پورا میلاد ہے۔ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، اور سرکار ممبر پہ بٹھا کے سنا کرتے تھے، چادر بھی عطا فرمائی۔ کیا سرکار جہاں ہوں باقی صحابہ نہیں ہوں گے؟ ایک میسج جو پچھلی بار بڑا عام ہوا تھا، میلاد کسی نے نہیں ملایا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو میں نے پورا درس میں سارا ثابت کیا تھا۔ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ حضرت لیڈی ڈاکٹر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈی ڈاکٹر دائیہ شفا بنت عمر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کی والدہ سرکار کریم کے پاس ہیں، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو کیا پیغام دیا سرکار نے؟ سجدہ کیا آتے ہی، اور آتے ہی حکم دیا اپنی امت کو کہ سجدہ نہ چھوڑنا، سبحان اللہ، سجدہ نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میلاد منانے والوں، اگر اپنے میلاد دل سے نہیں منایا تو پھر تبدیلی نہیں آئی، اگر میلاد کو دل سے بنایا تو پھر آپ اقبال صاحب کی طرح باغ مصطفیٰ بھی سجائیں گے، خان صاحب کی طرح باغ مصطفیٰ بھی سجائیں گے۔ ہمارے یہاں وقاص صاحب ہیں، وہ بھی درس میں بیٹھتے ہیں، ابھی باغ مصطفیٰ سجایا انہوں نے بھی۔
ہجویرینز ہوئے ہیں تو باغ مصطفیٰ سجایا، بد نمازی نہ بنا، جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت، چغلی، فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، ان چیزوں سے نہیں بچا تو پھر اس نے میلاد دل سے نہیں منایا۔ سرکار جب تشریف لائے، سجدہ کیا، سارا لب و لعاب، تو آج سرکار کو مدینہ منورہ لے کے جانا ہے، طلع البدر علینا، تو پھر اپنا درس شروع ہو جائے گا۔ پہلا درس آپ کی ولادت کا ہوا، دوسرا درس جب 13 ربیع الاول کا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ستارے، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ستارے زمین پہ آگے ایسا لگا ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں چلی گئی مبارکیں دینے کے لیے۔ ایسا کائنات میں کبھی نہیں ہوا، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ایک دریا، ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں چلی گئی مبارکیں دینے کے لیے۔ یہ لمحہ کیا تھا؟ 22 اپریل 571 عیسوی، 22 اپریل 4:20 صبح کا ٹائم تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج نے دھکا دیا دن کے اندھیروں کو، تو سرکار کے نور نے نور ظلمات کو دھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر دن چڑھا زمین و آسمان کا، ادھر دن چڑھا مومنین کا، ادھر دن چڑھا صحابہ کا۔ سرکار تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا درس تھا سویبہ کے بارے میں۔ یہ ابو لہب کی خادمہ تھی، اس نے جب سرکار کی خوشخبری دی تو انہوں نے انگلی سے آزاد کر دیا۔ کافر بھی میلاد بنائے تو اللہ اس کو نفع دیتا ہے جو سند یافتہ کافر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مرنے کے بعد جب ابو لہب کو دیکھا، میں نے پوچھا کیا گزری؟ کہا بڑا برا حال ہے سرکار کی مخالفت کے بعد کرنے کی وجہ سے، لیکن جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے میں نے اپنی خادمہ سویبہ کو آزاد کیا۔ اس انگلی سے شہد کی طرح کا میٹھا کچھ چشمہ نکلتا ہے، اس کو پی کے میں اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہمارا 20 ربیع النور کا درس پچھلا جو ہوا، اس میں اس میسیج کا ہم نے جواب دیا جو میسیج عام تھا ان دنوں میں۔ کچھ سادے مسلمانوں نے ان کو عام کیا ہوا تھا کہ 23 بہاریں زندگی کی نبوت کی بات، سرکار نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اللہ نے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے پاک نفوس بھیجا آپ لوگوں میں، پاک تحقیق۔ بہت خوبصورت یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ حضور کا ذکر کرو، تشریف۔ میلاد کیا؟ آپ کی تشریف آوری کا ذکر کرنا۔ تمام انبیاء نے بتایا۔ آخری نبی حضرت سیدنا نبی کریم سے پہلے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بتا دیا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ احمد ہوگا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ جو اصل عیسائی تھے، جو بات مانتے تھے، وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ عیسائی کون تھے؟ جو مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے نا۔ اب جو عیسائی ہیں اللہ جانے وہ کون ہے، وہ عیسائی نہیں ہے۔ بات سمجھیے، چھوٹا سا بڑا فلسفہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ تو سارے مسلمان ہو گئے، بات مان گئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ایمان لے آنا ان پہ۔ وہ تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اصل عیسائی وہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اصل مانے۔ اب جو عیسائیت پیڑے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے پورے عالمین کو۔ اس کے بعد کس طرف چل رہے تھے؟ میرے ساتھ ساتھ رہا کریں نا، بات کس طرف جوڑ رہے تھے ہم؟ ہاں جی۔ اس کے بعد تمام انبیاء نے میلاد بنایا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں، اپنے میلاد کی خوشی میں۔ اس کے بعد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نعت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں پڑھا گیا میلاد؟ مسجد نبوی میں سرکار نے ممبر پہ بٹھایا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چادر بھی عطا فرمائی۔ کیا بتائیں، جہاں رسول پاک ہو، ابو بکر صدیق نہ ہو، عمر بن خطاب نہ ہو، عثمان غنی نہ ہو، علی المرتضیٰ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے سوال پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے منایا؟ پڑھا گیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ یہ نعت حسان بن ثابت کی ہے، قیامت تک کوئی نعت اس کے وزن کی نہیں ہو سکتی ہی نہیں۔
بے شک کیونکہ صحابی کا کوئی عمل کائنات میں دوبارہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کا ترجمہ یوں ہے، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ، بے شک آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا. سبحان اللہ یہ جملے نے تو اینڈ ہی کر دیا. سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا. اس کو یوں شاعر کے تخیلات کو یوں سمجھیں کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے ہیں. سبحان اللہ ذرا نقشہ منظر کشی کریں نا. سبحان جو اللہ. شاعر کہنا چاہ رہے ہیں حسان بن ثابت کہ آپ نے جیسا چاہا ویسے ہی پیدا کیا. رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے ہیں. رب محمد پوچھ رہے ہیں آپ کو کیسا بناؤں؟ سبحان اللہ آپ بتائیں نا میرے محبوب، میرے حبیب، آپ کو کیسا بناؤں؟ بتائیں نا میں آپ کو کیسا بناؤں. ہائے ہائے، عشق و محبت کی داستانیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سرکار کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی شریک نہیں. مخلوق اس کا خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں، ان کا مخلوق ہونے میں کوئی شریک نہیں. آج علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا، وہ تجلی پڑی جب وادی طویٰ میں، تو وادی طویٰ بھی مخلوق ہے، سرکار اس سے بھی زیادہ افضل ہیں. عرش بھی مخلوق، کرسی بھی مخلوق، مخلوق میں سب سے زیادہ تجلی آپ پر ہے. اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف. سبحان اللہ طلع البدر علینا. سبحان اللہ 8 ربیع الاول سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ سے مدینہ جب تشریف لے گئے تو 8 ربیع الاول 14 نبوی 23 ستمبر 622 عیسوی. کیا سن تھا اس وقت؟ 622 عیسوی. 8 ربیع الاول 14 نبوی 23 ستمبر 622 عیسوی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر منیر مدینہ میں داخل ہوئے. سبحان اللہ جب یہ بدر منیر کی مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، جیسے دنیا سے عالم شہود میں تشریف لائے، ہجرت کے بعد آپ مکہ سے مدینہ میں تشریف لے گئے. مدینے کے لوگوں نے بڑا انتظار کیا، رات کو چلے جاتے پھر آتے. پھر ایک دن ایک بدوی عورت نے پیغام دیا کہ جن کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ گئے ہیں. سبحان اللہ لوگ جوک در جوک چھتوں پہ کھڑے ہو گئے. ایک دیوانگی کی کیفیت تھی لوگوں پر، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ. ایک ایک کر کے کی سنیں. طلع البدر علینا، سبحان اللہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا. کیا کہا مدینے کی بچیوں نے دف کے اوپر؟ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا من ثنیۃ الوداع، کوہ وادیوں کی پہاڑیوں سے. ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسجد نبوی میں 14ویں کا چاند پورے عروج پہ تھا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو کالی اور سفید تھی، اونی چادر تھی. اس میں ایک دھاگا کالا تھا، ایک دھاگا سرخ تھا، ایک دھاگا بلیک تھا، ایک دھاگا سرخ تھا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کے رخ انور کو دیکھتا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کے رخ انور کو دیکھتا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کے رخ انور کو دیکھتا. میں نے بے ساختہ کہہ دیا سرکار چاند تو آپ کے پاؤں کی دھون ہے. سبحان اللہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت لگ رہے سبحان ہیں، اللہ چاند سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے. چاند تو مخلوق ہے. ابھی میں بتا رہا تھا نا، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں مثال دینے کے لیے. کہاں مثال ہے چاند سرکار کی؟ سرکار ہیں، چاند کچھ نہیں ہے. چاند ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، پھر ہم اس لیے اس میں عشق میں یہ مثال دے دیتے ہیں. یہ مثال نہیں دی جا سکتی. بس بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ مثال ہے آپ کے لیے. لیکن وہ بس پھر عشق میں یہ معاملہ چلتا ہے. من ثنیۃ الوداع مدینے میں تشریف آوری ہے. شعر دوسرا، کوہ ودا کی پہاڑیوں سے تشریف لائے. میں جب مکہ سے مدینہ گیا تو تقریباً اگر لوکل گاڑی استعمال کریں تو 7 گھنٹے کا سفر ہے، اور اگر آپ بڑی لیموزین وغیرہ استعمال کریں تو وہ 3-4 گھنٹے میں آپ کو لے جاتی ہے. وہ
پہاڑیوں کا منظر ہے، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، پہاڑیاں، اللہ آپ سب کو لے جائے آمین۔ تو من سنیت الوداعی، وہ کوہ وادیہ کی پہاڑیوں سے تشریف لے کے آئے، کوہ ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے اللہ تعالیٰ کا، واجب الشکر علینا۔ یہ نعت مدینہ منورہ میں پڑھی گئی کب؟ جب سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے 8 اپریل کو 14 نبوی 23 ستمبر 622 عیسوی کو جب سرکار مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے، مدینے کی نجار کی اس بچیوں نے یہ نعت پڑھی، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، من سنیت الوداعی، کوہ وادیوں کی کوہ ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ما دعا اللہ دائی، جب تک ہم دعا مانگیں قیامت تک بھی شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مدینہ شریف کی اس بچیوں نے، ما دعا اللہ دائی، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں قیامت تک اس بات کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ایھا المبعوث فیہا، آپ جو آپ کو ہم میں مبعوث کیا گیا، آپ ہم میں مبعوث ہوئے، جیتا بالامر المطائی، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جیتا بالامر المطائی، آپ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ عشق وہی اسی کا سچا ہے جو اتباع کرتا ہے۔ بے شک۔ اگر دل سے میلاد منایا جائے تو زندگی بدلی جانی چاہیے، زندگی میں سچ آ جائے، باغ مصطفیٰ آ جائے، زندگی میں نماز کی پابندی آ جائے تو پھر آپ نے میلاد کو دل سے منایا ہے، سبحان ورنہ اللہ۔ آپ نے دل سے نہیں منایا۔ سبحان۔ دل سے میلاد کو جنہوں نے منایا، پورا مہینہ ہمارا یہ گزرا، مہینہ تو گزر گیا، میلاد نہیں گزریں گے۔ ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کر لیں۔ ہمارا کوئی بھی موضوع ہو، ہم شروع ہی ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چین ہی نہیں آتا، ہم گھر بنائیں تب بھی میلاد بناتے ہیں، دکان نہیں بنا لیں تب بھی میلاد بناتے ہیں، ہم جو بھی کریں، شادی بیاہ ہو، ہم میلاد بناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب تو تیل مہندیوں پہ میلاد ہونے لگے ہیں۔ بے شک۔ ہمارے گھر میں ایک محفل ہوئی تو وہاں ہمارے ساتھ قادری صاحب ہیں، وہ میرے پاس ہے، انہوں نے کہا جی میں نے نیت کر لی ہے، میرے بیٹے کا نکاح ہے، تو میں اسی طرح یہ پروگرام کر کے نا جیسے آپ نے کیا تو میں نے نکاح پڑھا دیتا۔ درود پاک پڑھا جاتا ہے، 2 لاکھ مرتبہ کم و بیش اس بار پڑھا گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی محفل ہوتی ہے اور پھر لنگر سرکار کا شروع ہو جاتا ہے ربیع النور کو۔ اس کی دعوت بھی آپ کو دیا کریں گے حجویرینز کو۔ اور اس درس کو پیر خانے پہ شروع کروایا بزرگوں نے، نچندی جمعرات 1 مرتبہ، یہ پہلا درس ہوگا۔ اس کے ایڈریس بھی لے لیجئے گا، یہ کانا شریف کی طرف ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف۔ یہ جمعرات کو اس کا پہلا درس وہاں پر ہوگا، یہاں پر تو 107 ہو رہا ہے نا، وہاں پر پہلا ہوگا۔ اس کی بھی دعوت ہے سب کو، وہ لے لیجئے گا۔ وہ ہم نے پیچھا ٹھیک کرنا ہے، پیچھا چھوڑنا ہو جائے نا، آگے دوڑ جا رہے ہیں، وہ پھر بزرگوں نے پیچھے سے شروع کرا دیا۔ اس میں یہ ہوگا کہ 4 5 درس ایک ہی دن میں مفہوم کے طور پہ دے دیا کریں گے، اور پہلا درس جو ہوگا اس میں بتایا جائے گا آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ آپ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ ابو حازن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلیٹ پر دیکھ رہے ہیں، اور ماں کی خدمت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو میں نے آپ کو تھوڑا سا مفہوم دے دیا تھا، اب لائن بائی لائن چلتے ہیں۔ موتی پرودی ہیں کشف الماجوب میں چلتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب پڑھ لیجئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور 10ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مقام و مرتبے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ ولی کی چوکھٹ پہ ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ آپ کا ایک ایک لمحہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بدلتے جائیے، بدل دیجئے خود کو، پتہ لگے یہ حجویرینز ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھتا ہے، بدل ہی گیا، اب تو جھوٹ ہی نہیں بولتا، نماز کو ضائع نہیں کرتا، فلم ڈرامہ گانا باجا نہیں دیکھتا، اور بس اللہ کی راہ میں دین میں پورا داخل ہو گیا جب سے داتا صاحب جانے لگا۔
پورا دین میں داخل ہو گیا. ہمارے انور صاحب کو کسی نے آج کہا کہ یار یہ وہاں کیا لینے جاتے ہیں آپ؟ شرک ہوتا ہے وہاں پر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قرآن حال میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بتائیں شرک ہو رہا ہے. مسجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بتائیں شرک ہو رہا ہے. ایسی گفتگو جو کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین لائن میں لگ کے لوگ سلام کر رہے ہیں، اور انبیاء کو سلام کرنا اللہ کی سنت ہے. صالحین کو سلام ہو، موسیٰ پر سلام ہو، الیاسین پہ سلام ہو، عیسیٰ پہ. اللہ پاک سلام کرتے ہیں صالحین کو، اور لوگ اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، سلام کرتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو. سب کچھ جائز اور دین کے اندر ہے. ایسے جو لوگوں نے بدگمانیاں پھیلائی ہوئی ہیں ان کی بات میں نہ آیا کریں، ان کی بات میں نہ آیا کریں. اللہ پاک ان سادہ لوگ مسلمانوں کی بھی ان اولیاء اللہ کی اور انبیاء کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز میں تو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا. رستہ ان لوگوں کا جنہیں تم پہ انعام کیا، جن پہ تو نے انعام کیا، اور باہر آ کے ان لوگوں کے خلاف بولیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تو سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا. مسجد میں تو آپ نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ انبیاء کے راستے پہ چلا، صحابہ کے راستے پہ چلا، غوث پاک کے راستے پہ چلا، داتا علی کے راستے پہ چلا، اور باہر آ کے ان کے خلاف بولیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ صراط مستقیم پہ نہیں تھے؟ 90 لاکھ بندہ خواجہ معین الدین اجمیری نے مسلمان کر دیا، کیا صراط مستقیم پہ نہیں تھے؟ بھائی صراط مستقیم پہ تھے تو یہ معاملہ ہوا، اور 90 لاکھ بندہ مسلمان کرنے والے یہاں اتقاف کرتے رہے ہیں، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حالت ہو؟ سبحان اللہ. قیامت تک اربوں کروڑوں مسلمان ہوں گے. یہاں آ کے لوگ توبہ کرتے ہیں، یہاں آ کے لوگ تجدید ایمان کرتے ہیں، پکے مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی لوگ یہاں مسلمان ہوتے ہیں، آج بھی لوگ یہاں قیامت تک یہاں لوگ آ کے مسلمان ہوتے رہیں گے. یہ ہدایت کے مرکز ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت کے مرکز ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے یہاں پہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت کے مرکز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر و قیمت اور منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کامل مرشد ہے. یہ کامل مرشد ہے جس کو کوئی شیخ نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے کہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. یہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. شیخ کامل بھی تو یہی کرتا ہے نا، بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. کشف المحجوب شریف بھی بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کے کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ مصنف خود فرما رہے ہیں اپنے کلام کے بارے میں. یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سارے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. کشف المحجوب اس کا مطلب ہے روشنیوں میں لے جاتی ہے، اندھیروں سے نکال کے دل کے زنگ اتار دیتی ہے. معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کو پہچاننے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. بندہ اللہ کو پہچاننے لگ جاتا ہے. ولی کی نشانی کیا بتائیے داتا صاحب نے؟ جو سب سے آگے رکھے. کس کو؟ اللہ کو سب سے آگے رکھے. اس لیے حجویرین چھٹی نہ کیا کریں. جن کے داخلے ہو چکے ہیں وہ اللہ کو سب سے آگے رکھا کریں اور اپنے درس میں ضرور آیا کریں، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو سب سے آگے رکھیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو سنوارے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمارا 12واں باب چل رہا کشف المحجوب کا، اور اولیاء کے پچھلے ادوار کے اولیاء کا ذکر کیا. اس میں پچھلے ادوار کے جو بزرگان دین تھے ان میں تابعین بھی ہیں اور تابع بھی ہیں، ان کا ذکر کیا. ان میں شیخ ابو حازن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آج بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے ذکر کیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لفظ ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، آپ کو لطف آ جائے گا کہ آپ کے پیر کس قدر بڑے لکھنے والے تھے، کس قدر بڑے لکھاری تھے، کس قدر بڑے لکھنے والے اور کس قدر بڑے لکھنے والے تھے. آپ کی کتاب فتوے کی حیثیت رکھتی ہے. 337 آیات اور جز آیات اس میں آپ نے حوالے کے طور پہ دی ہیں. 177 احادیث آپ نے حوالے کے طور پہ دی ہیں. 531 بزرگان دین کے اقوال آپ نے حوالے کے طور پہ دی ہیں. پہلے آپ نے بات کو قرآن سے سمجھایا، پھر آپ نے بات کو حدیث سے سمجھایا، پھر آپ نے بات کو بزرگان دین سے، صحابہ تابع سے سمجھایا. آپ کی بات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فتوے کی. فتوے میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی بات کا جب فتویٰ لیتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے، پہلے قرآن کی آیت دی جاتی ہے، حدیث پاک، پھر صحابہ سے دیا جاتا ہے. کشف المحجوب کس چیز کی حیثیت رکھتی ہے؟ فتوے کی حیثیت رکھتی ہے. جو اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کا دل جا خالق سے جڑتا ہے، اس کا دل جا خالق سے جڑتا ہے. حضرت ابو حازن
مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان مشائخ میں سے ایک شیخ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بڑے نیک بزرگ تھے اور مشائخ کے پیشوا تھے۔ طریقت کے معاملات پر انہیں بھرپور دسترس حاصل تھی اور بلند مقام حاصل تھا۔ فقر میں ان کا قدم مضبوط تھا اور مجاہدے میں ان کی روش قابل تعریف تھی۔ یہ بڑے خوبصورت جملے بولے ہیں آپ نے ان کے لیے، یعنی کہ یہ تعریفی جملے ہیں۔ کیا بات ہے شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی تعریف حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، آل نبی اولاد علی کر رہے ہیں۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عمر بن عثمان مکی آپ کے احکام کے پابند تھے۔ یہ شیخ عمر عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے احکام کے پابند تھے، ان کا کلام بہت مقبول ہوا۔ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ نے اس دور میں جو کتابیں لکھی، ان کا کلام بڑا مقبول ہوا۔ داتا صاحب کو بڑا پسند ہوگا جو آپ نے فرمایا، بڑا مقبول ان کا کلام بڑا مقبول ہوا اور کئی کتابوں میں درج ہے۔ شیخ عمر بن عثمان مکی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں نے شیخ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ آج وہ پیچھے جو میں نے مفہوم سمجھایا تھا نا، اب جنہوں نے وہ سنا ان کو یہ بات آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عمر بن عثمان مکی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں نے شیخ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، آپ کا مال کیا ہے؟ آپ کا مال کیا ہے؟ تو شیخ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کالا الرضا عن اللہ والغنا عن الناس، میرا مال یہ ہے اللہ تعالیٰ سے راضی رہو اور لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبصورت قول کی انتہائی خوبصورت تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بے شک داتا علی حجویری نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یہاں کون سے لوگ مراد ہیں؟ دنیا دار لوگ، غیر اللہ لوگ، جو آپ کو اللہ سے جدا کرتے ہیں۔ عین اللہ مراد نہیں ہے، عین اللہ تو آپ کو ملا دیتے ہیں، ان سے کیسے ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ سے ہی بے نیاز ہو جائیں، ہم اپنے پیر و مرشد سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر غیر اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ سے ہمیں جدا کر دیتے ہیں، ان سے بے نیازی، ہمیں بس اپنی نماز سے، اپنے معاملات سے کام ہونا چاہیے، تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر ہمیں کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسے دروازے کی جہاں پر کسی نمبردار کے، کسی ایسے جو کسی امیر آدمی کے دروازے پہ، کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھے رہیں چاند سکوں کی خاطر اور اپنی نمازیں ضائع کر دیں، شادی بیاہوں میں جا کے بیٹھے رہیں، بے حیائی دیکھتے رہیں اور اپنی نمازیں ضائع کر دیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری شادی حالوں کو اسلامائز کر دے، کہ ہم جیسے لوگ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں تو یہاں تو کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں منہ نیچے کر کے، یہاں پھر جاتے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں بیویوں کو سر اور سینے ڈھانپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس میں آپ مرد ذرا کام ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی کو یاد رکھیں، انہوں نے عورتوں سے پوچھا کہ پردہ کدھر گیا، تو انہوں نے کہا عورتوں مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ آج جو ہماری عورتیں وہاں پر بے پردہ ہے تو پردہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ آپ دیکھیں وہ بھائی وہاں موجود نہیں ہے جس کی بہن کی آدھی سلیپ ہے اور پورا جسم، وہ بھائی نہیں ہے وہاں پر، ہے وہ باپ نہیں ہے وہاں پر، ہے وہ شوہر نہیں ہے وہاں پر، ہے۔ اکبر الہ آبادی کی بات یاد کریں، اللہ کے نبی نے ایسے مرد کو دیوس کہا ہے، دیوس نہ بنے، اس کو بے غیرت کہا ہے، جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن کا سر ننگا، سینہ ننگا ہے، جسم ننگا ہے اور وہ ساتھ پھر رہا ہے۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں اس کے لیے؟ دیوس۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جا کے گھر ظلم شروع کر دینا، دین میں جبر نہیں ہے، محبت سے ان کو بدلیں گے، آپ ہاتھ جوڑ کے بدلیں گے کہ میری رفیق حیات سر پر بٹا رکھا کر، شادی حال میں بھی سکاف لیا کر، ادب و احترام سے، دین میں لا اکراہ فی الدین، سختی نہیں ہے، محبت سے آپ بدلیں۔ کرتے 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 آخر آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آپ میں اخلاص ہونا چاہیے، سچے دل سے آپ کہیں گے۔ جب دل سچا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی زبان نہیں ہوتی، وہ تو خالق کائنات کا نکارہ ہو جاتی ہے۔ دل جب سچا ہو جاتا ہے تو پھر سارے آپ کی بات مانتے ہیں اور بات کے ماننے میں لطف بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے شادی حالوں کو اسلامائز کرے اپنے فضل و کرم سے۔ کس طرف ہم جا رہے تھے؟ اللہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں، کسی کامل شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑے خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح کرتے فرما رہے ہیں، کسی کامل شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑے خزانے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ جب بندہ غنی ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہوتا ہے وہ غیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے علاوہ اور کسی راستے سے واقف نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتا۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرنے والا ہے اور ذلت بھی عطا کرنے والا ہے، اس کا یقین ہو جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت خوبصورت
یہ جملہ دیا. اب آپ اس کا حاصل کلام پھر ماں کی طرف چلتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں. اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ عزت اور ذلت. آپ کو کوئی گالی دے تو آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. اللہ تیرا بھلا کرے, جھگڑا نہیں کرنا. کیوں؟ یا تو وہ کسی آپ کے گناہ کی سزا ہے جو آپ کو گالی ملی ہے, کیونکہ عزت اور ذلت, یا آپ کی آزمائش ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کریں جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 152 صفحے پہ لکھا ہے, 152 پہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. ایک بدو آ گیا, بدوی. اس نے بڑا برا بھلا آپ کو کہا. آپ خاموش رہے. آپ نے کہا تجھے بھوک لگی ہے تو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں, پیاس لگی ہے تو پانی پلا دیتے ہیں, اگر کچھ چاہیے تو ہم بتاؤ. آپ نے اپنے غلام سے کہا چاندی کے تشت میں جو بھی گھر میں بڑا ہے لے آؤ. وہ لا کے اس کو دیا اور عذر پیش کیا. وہ بھائی کیا کہہ رہا, برا بھلا کہہ رہا ہے. وہاں پر وہ استعمال لفظ نہیں ہو سکتا جو میں نے پہلے کیا. امام حسن کی ذاتی بابرکات ہے. اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں معذور سمجھنا. اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہم تجھے اور بھی عطا کر دیتے. اسے کچھ نہیں چاہیے تھا, اس نے وہ تھال نیچے رکھا. اس نے کہا آپ واقعی آلے نبی ہیں, اولاد علی. میں تو آزمائش کر رہا تھا. سخت گالی کیا ہوتی ہے؟ یا تو آپ کے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے, یا درجات میں بلندی ہو رہی ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. اس لیے جو آپ کو گالی دے, جو آپ سے جھگڑا کرے, اخلاقیات مانگا کرے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے خلق کی بڑی تعریف کی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس خلق عظیم کے صدقے ہمیں اخلاقیات عطا فرما, ہمیں اخلاقیات عطا فرما. ہمیں جب کوئی گالی نکالے تو کیا کرنا ہے؟ چپ کرنا. تبھی تو آپ مانتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے. بھائی اللہ تیرا بھلا کرے. ایک معروف صحابی کا واقعہ سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. سرکار کریم کے ساتھ ہے وہ, تو ایک کافر آپ کو گالیاں دینے لگ گیا. وہ صحابی خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا, اور سرکار پیچھے کھڑے رہے. جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا, سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کو چلے. وہ صحابی پیچھے بھاگے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں چلے؟ فرمایا جب تک آپ خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جواب دینے کے لیے. جب آپ خود جواب دینے لگے تو فرشتہ واپس چلا گیا. جہاں سے فرشتہ چلا جائے وہاں سے میرا کیا تھا, میں بھی واپس ہوا. اس لیے خاموشی اختیار کیا کریں. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ عزت اور ذلت اسی کی طرف سے ہے, یا تو وہ کسی گناہ کی سزا ہے جو ذلت ہے, یا آپ کی آزمائش ہے, درجے بلند ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاقیات عطا فرمائے. دین کے 2 پر ہیں, حقوق اللہ, اس میں سب سے پہلے نماز ہے. حقوق العباد, اس میں سب سے پہلے اخلاقیات ہے. جس کی یہ 2 چیزیں ٹھیک ہو گئی وہ اللہ والا ہو گیا, وہ اللہ والا ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ماں کی خدمت, دوسرا پارٹ اس کا کیا؟ ماں کی خدمت. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 184 پہ بڑا خوبصورت سمیٹا اس کو. آپ فرماتے ہیں, ایک بزرگ بیان کرتے ہیں, میں ایک دفعہ شیخ ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گیا تو آپ سوئے ہوئے تھے. ایک بزرگ آپ جب ملنے گئے آپ سے تو آپ آرام فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ دیر انتظار کیا جاگنے کا. جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا ابھی خواب میں سرکار کریم تشریف لائے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم پاک دیا, ماں کے حق کا خیال کرنا حج سے کرنے سے زیادہ بہتر ہے. وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے سوچا میں ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا جاؤں, بہت بڑے بزرگ ہیں. تو آپ سوئے ہوئے تھے, وہ انتظار کرنے لگے. جب وہ جاگے تو انہوں نے کہا مجھے ابھی سرکار کریم کی زیارت ہوئی ہے, تیرے لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ماں کا حق کا خیال کرنا حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے, اس لیے تم واپس چلے جاؤ اور ماں کی رضامندی حاصل کرو. وہ بزرگ بیان کرتے ہیں میں وہیں سے واپس چلا گیا اور مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے نہیں گیا. جہاں بہت خوبصورت اس قول کا حاصل کرام لیتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں. ماں کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کی نشانیاں پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا, باپ کو دھکے دیے جائیں گے, دوست کو سینے سے لگایا جائے گا, گھر گھر ناچ گانا ہوگا, لوگ موسیقی کے رسیا ہو گئے, تو سمجھ لینا قیامت آ جائے گی. گھر گھر ناچ گانا ہوگا, ہر کان جب تک موسیقی نہ سنے, وہ تھرک نہ پیدا ہو تب تک اس کو چین نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی. آپ آج کا دیکھ رہے تھے دور, تبھی تو آپ قیامت تک کا دور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نماز فجر کے لیے کھڑا ہوتا, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, میری والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں نماز کو توڑ دیتا اور یا امہ ماں کو آواز دیتا. ماں کی شان بیان کی سرور کائنات نے, ماں کو میں آواز جی ماں جی, بات سنتا تو پھر آ کے نماز کو مکمل کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا یہ سسٹم سارا آپ کو نظر آ رہا.
کہ آخری دور میں لوگ ماں کے ساتھ کیا کریں. کہہ دیو سبحان اللہ. بس سبحان اللہ. کہہ دیو کتنی باتیں عزیز پھر کہہ دیو سبحان اللہ. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ماں پہ تھوڑا سا مواد ہو جائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیں انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ مغفور ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محبوب, بدر کے پہلے, بدر کے بعد, احد سے پہلے, احد سے بعد, خندق سے پہلے, خندق کے بعد, ہجرت سے پہلے, ہجرت کے بعد, حجۃ الوداع تک 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ تیرے سب دوست جنتی. اللہ کا وعدہ صحابہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے کسی صحابی کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا. دین اس وقت مکمل ہو رہا تھا تو اس لیے وہ معاملات ہوئے. ایک شخص کی جان نہیں نکل رہی. سرکار کریم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ چلیے. سرکار کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل دیے. فرمایا ان کی والدہ کو بلائیں. جب آپ کی والدہ آئیں تو فرمایا آپ ان کو معاف کر دیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے. فرمایا حکم نہیں ہے, کیونکہ حکم مصطفیٰ نہ مانے جائے تو آپ ہی وہ ایمان سے چلیے. فرمایا حکم نہیں ہے. فرمایا پھر میں اس کو معاف نہیں کروں. فرمایا کیوں, بتائیں نا کیوں. فرمایا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو سچا کیا کرتا تھا, مجھ کو جھوٹا کیا کرتا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. سرکار کریم نے فرمایا لکڑیاں لے کے آئیں, اس کو جلا دیں. جیسے ہی آپ نے فرمایا تو ماں کا دل فوراً, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کا دل فوراً بھرا. فرمایا یا رسول اللہ جلائیے گا نا. فرمایا پھر ان کو معاف کر دیجئے, پھر ان کو معاف کر دیجئے, جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے. انہوں نے معاف کیا تو روح کف سے انصری سے پرواز کر دی. یہ واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ماں کو کبھی ذلیل نہ کیا کرو. بیوی سے کہہ دیا کرو کہ اللہ کی بندی یہ میری ماں ہے. کائنات میں سب سے زیادہ ماں کا حق ہے, اس کے بعد بیوی کا, اور بیوی کے لیے کائنات میں سب سے زیادہ حق شوہر کا رشتوں میں, اس کے بعد ماں ہے. اگر شوہر بیوی سے پوچھے تو تمام میری جو حجویرینز بہنیں پنجاب یونیورسٹی کی حجویرینز وومین نیٹ ورک سے دیکھیں گی, وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ شوہر کو ابھارا کرے ماں کی خدمت کے لیے. پھر کل آپ بھی ماں بننے والی ہیں. جو اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ بڑے ہونے والے ہیں. اگر آپ اپنے شوہر کو ماں کی اطاعت پہ ابھاریں گی, کہیں گی نہیں نہیں یہ آپ کی ماں ہے, ایسا نہ کیجئے, تو پھر جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی آپ کو ابھارے گی. یہ سسٹم اس طرح بنتا جائے گا. حضور سرور کائنات ماں کا تیسرا واقعہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت واقعہ, مسجد نبوی میں بلیاں اکثر آ جایا کرتی تھی. بڑا پرنم واقعہ, آنکھ پر ہو جاتی ہے تو صحابہ کبار بلیوں کو بھگا دیا کرتے تھے. ایک بلی ماں بن گئی. جب ایک بلی ماں بنی, صحابہ بھگانے لگے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہیے, یہ ماں بن گئی ہے. سبحان اللہ. اسے کچھ نہ کہیے, یہ ماں بن گئی ہے. ماں کی بڑی عظمتیں ہیں. ایک صحابی نے حج کروایا اپنی والدہ کو اٹھا کے کندھوں پر, پوچھا یا رسول اللہ میں نے حق ادا کیا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا جب تو دنیا میں آیا پہلی ٹیس پڑی جو درد ہوئی, ابھی تو اس کا حق ادا نہیں ہوا. کہاں حق؟ ماں کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. ماں کی بڑی عظمت ہے. اس کے بعد آپ کو ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں ماں کے متعلق. KL گابا, یہ پہلے کنہیا لال گابا تھے, بعد میں خالد لطیف گابا ہوئے, بہت بڑے صحافی تھے. ہندوستان کا یہ واقعہ KL گابا, بعد میں چونکہ مشہور آدمی تھے تو انہوں نے اپنا نام اس طرح رکھا خالد لطیف گابا کہ KL چلتا رہے. تو آپ جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ, بہت بڑے ان کے کچھ دوست ملنے آئے ہوئے تھے, تو دیکھتے کیا ہے ان کی والدہ ان کو اکثر پکڑ لیا کرتی اور پکڑ کے جوتے مارتی تھی کہ مسلمان ہو گیا تو, کنہیا لال تو مسلمان ہو گیا. جب جوتا گرتا تو اٹھا کے ماں کو دیتے. سبحان اللہ. یہ نہیں بھاگتے بھی نہیں, دوڑتے بھی نہیں, نیچے بیٹھ جاتے. ماں کو جب جوتا گرتا تو اٹھا کے ماں کو دے دیتے. کچھ دوست آئے ہوئے تھے باہر کے, انہوں نے کہا کہ کنہیا اپنا خالد لطیف یہ کون ہے؟ پہلے کنہیا لال تھے نا. خالد لطیف یہ عورت کون ہے؟ فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ عورت وہی ہے جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے. وہ سمجھ گئے کہ ان کی ماں ہے. اس لیے ماں کی عظمت کو پکڑ لیں. ماں کو کبھی جھوٹا نہ کیا کریں, ماں کو کبھی ذلیل نہ کیا کریں. اللہ نے فرمایا اف نہیں کر سکتے,
اف بھی نہ کیا کریں، بس آنکھ نیچے کر لیا کرے، پرنم ہو جایا کرے، اور اف بھی نہ کیا کریں۔ ماں کی بڑی عظمتیں ہیں، ماں کی بڑی عظمتیں ہیں۔ کیا فرمایا سرور کائنات نے؟ بلی کو اب کچھ نہ کہیں، یہ ماں بننے والی ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام کی ماؤں کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں کے پاؤں چومنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں کے چہرے کو دیکھ کے ہر روز 100 مرتبہ حج اور مقبول حج اور عمرے کے ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خالق کائنات، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، تیرے محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائیں، تو اور حضرت داتا علی بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولی نور الہدی کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصم وجبریل خادم والبراق مرکب والبراج سفره وسدرۃ المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سر پہ عزت کا تاج رکھتے، رب العالمین معرفت کا تاج رکھتے، تقوی کا تاج رکھتے، پرہیزگاری کا تاج رکھتے، تجھے سرور انبیاء کا واسطہ ہے، ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ رخ والضحیٰ کے صدقے، آپ کی زلف عنبرین کے صدقے، یا اللہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کے صدقے، یا اللہ ابوبکر صدیق کے صدقے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے، اونو محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کے صدقے، امت کے اولیاء کرام کے صدقے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے، ایقان کے صدقے، ایمان کے صدقے، یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف، یا اللہ ہمیں اگلی ساری زندگی نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یوم 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کو رزق کریم دیا ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج بیت اللہ عطا فرما، روزہ رسول کی حاضریاں عطا فرما، یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تجھے شفا بنت عمر کا واسطہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کا واسطہ، شفا بنت عمر عبد الرحمن کی والدہ کا واسطہ، یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں چار پائیوں کے ساتھ لگے ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، یا اللہ صحت کی تیرے ہاں بڑی قیمت ہے، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے DVD کے ذریعے کشف TV کے ذریعے یا اللہ جو لوگ درس دیکھ رہے ہیں یا رب العالمین ان کی دعائیں بھی قبول فرما، یا اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما، یا اللہ اذان کا وقت قبولیت کا وقت ہے، تیرے محبوب کا وعدہ ہے یا رب العالمین، تیرے محبوب نے فرمایا یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ ہم جو لینے آئے ہیں ہمیں عطا کر دے، یا اللہ جو ہمیں نہیں ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے رب العالمین باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، لوگ نزلے زکام فلو بیمار بچے بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد